بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایسے انسان، ایسی شخصیتیں پیدا فرمائیں کہ جن کے علم و عمل سے آج بھی دنیا روشن ہے اور جگمگا رہی ہے۔ ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت امام المناطق علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ پاکستان میں مدرسہ خیر آبادیہ کی آبرو قرار پانے والے علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ ضلع خوشاب کے ایک پہاڑی قصبے ڈھوک دمن میں 1916 میں پیدا ہوئے۔ آپ امام المناطق کے لقب سے معروف ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کو ان لقبات سے بھی یاد کیا جاتا ہے: ملک المدرسین، بحر العلوم، استاذ الکل، جامع المعقول والمنقول۔ آپ گوڈلوی بندیالوی نسبتوں سے مشہور ہوئے۔ آپ علم و عمل کے زیور سے آراستہ پیراستہ، فقیہ، زمانہ، کلامی، فلسفی، محدث اور بلا مبالغہ امام المناطق بھی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 23 واسطوں سے حضرت قطب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد تک اور 38 واسطوں سے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ نے حافظ الہی بخش علیہ رحمہ سے 3 سال کے عرصے میں قرآن مجید حفظ کیا، جبکہ قاضی محمد بشیر سے فارسی کی ابتدائی کتابیں کریمہ نام حق پڑھی۔ مولانا احمد الدین سے حصول استفتاء کیا اور جامعہ شمس العلوم میاں والی میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے۔ یہاں سے مولانا نور محمد ہاشمی کے پاس چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد 1933 میں مولانا یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بندیال شریف حاضر ہوئے اور 7 سال کے عرصہ میں صرف، نحو، فقہ کی مختلف کتابیں، ان کے علاوہ اصول فقہ، اسامی اور منطق، قطبی وغیرہ پڑھی۔ بعد ازاں مولانا ماہر محمد کی خدمت میں اچھرا لاہور چلے گئے۔ 2 سال اچھرا میں رہے اور اس کے بعد آپ نے ماہر محمد سے مختصر معنی، مطول، ملا حسن، قاضی مبارک، شرح عقائد خیالی، امور عامہ وغیرہ کتابیں پڑھی اور حدیث میں مشکوٰۃ، صحیح مسلم پڑھی۔ 6 ماہ موضوع گجرات میں مولانا غلام رسول سے منطق و فلسفہ کی بعد کتابیں پڑھیں۔ پھر دوبارہ لاہور آ کر آپ نے شرح خیالی۔ اس کے علاوہ آپ نے بیرا میں مولانا غلام محمود سے کچھ اسباق پڑھے اور آپ نے حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گوڈلوی علیہ رحمہ کے ساتھ بغداد مقدسہ تشریف لے گئے۔ اس موقع پر جامع امام اعظم بغداد شریف کے خطیب شیخ عبد القادر الرزاق افندی سے سند حدیث و فقہ حاصل کی۔ تحصیل علوم سے فارغ ہونے کے بعد 1940 میں تدریس کا آغاز کیا اور مختلف مدارس میں تنشگان علوم کو سراب کیا۔ آپ نے تقریباً نصف صدی ملک کے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ آپ نے لاہور اچھرا میں 2 سال تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ حزب الاحناف لاہور 1 سال، مدرسہ اسلامیہ اس میں 1 سال، مدرسہ محمدیہ غوثیہ بیرا شریف ضلع سرگودا 3 سال، دارالعلوم ضیاء الشمس الاسلام سیال شریف سرگودا 8 سال، جامعہ غوثیہ گوڈلہ شریف اسلام آباد 1 سال اور ضلع اٹک 3 سال، دارالعلوم محمدیہ بکھی شریف 3 سال اور ضلع خوشاب میں 2 سال، دارالعلوم حمادیہ کراچی 2 سال،
جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف ضلع خوشیاب 22 سال کا عرصہ علامہ عطا محمد بندیالوی بلا مبالغہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے سلسلہ خیر آبادیہ کو پاکستان میں ایک عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور اس کی آبرو آپ کے ذریعے اس ملک پاکستان میں چمکی، اور آپ کے تلامذہ جو ہیں ان کا شمار بھی بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے، اور آپ کے اس وقت بھی جو بڑے بڑے علماء اور مدرسین ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ آپ کے تلامذہ کی ہی ہے۔ علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ مدرسہ خیر آباد کی آبرو قرار پائے بقول سید شاہ حسین گردیزی، خیر آباد کی جانشینی کا اعادہ آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ لا ریب علم کے اس دور انحطاط میں آپ کا وجود مسعود خیر آباد کا روشن چراغ ہے۔ گزشتہ 30-40 برس میں پاکستان میں کے علمی افق پر جتنے بھی آفتاب و بہتاب درخشاں نظر آتے ہیں ان میں سے اکثر کا علمی شجرہ و نسب مدرسہ بندیال تک پہنچتا ہے۔ علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کو علم و حکمت کا امام خامس بھی کہا جاتا ہے۔ درس و تدریس کے میدان میں آپ کا اسلوب بیان، حسن تعبیر، طرز ادا، نفاست، ذوق، نزاکت، احساس اتنا بلند تھا کہ طائر خیال کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ منطق و علم و حکمت کے امام خامس تو تھے ہی، لیکن فن حدیث اور دیگر فنون میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ کا منہج تدریس عصر حاضر میں رائج طریقوں سے منفرد تھا۔ اسی انفرادیت کی بنا پر پاکستان کے مختلف مقامات سے لوگ علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پروانہ وار جوق در جوق کھینچے چلے آتے۔ آپ کا انداز تدریس منفرد اور نرالا تھا۔ آپ بہت زیادہ تحقیق و تدقیق سے کام لیتے تھے۔ درسی کتب میں ماتن اور شارح کے ماتن اور شرح کے لفظ بلفظ اور حرف حرف کے اغراض و مقاصد اور فوائد و ثمرات بیان فرماتے، اور کبھی تو ان سے اکتساب علم کرنے والے یہ ماننے بلکہ برملا کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ جہاں آپ کی فکر اور رسائی پہنچی ہے، خود صاحب کتاب کے خواب و خیال میں بھی یہ اغراض و مقاصد اور فوائد و ثمرات نہیں ہوں گے۔ آپ کے تلامذہ بلا مبالغہ ہزاروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے چند تلامذہ معروف تلامذہ کے اسماء حسب ذیل ہیں: علامہ علا بخش واں بچرا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شارح بخاری و مسلم بھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 تفسیریں لکھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی توفیق۔ ایک تفسیر آپ نے تبیان القرآن کے نام سے لکھی، اور ایک تفسیر آپ نے تبیان الفرقان کے نام سے تحریر کی۔ علامہ غلام رسول رضوی شارح بخاری، یہ بھی آپ کے شاگرد خاص ہیں، اور خواجہ حمید الدین سیالوی، علامہ غلام محمد توسوی، پیر محمد چشتی، علامہ علی احمد، علامہ سید شاہ حسین گردیزی، شاہ عبدالحق گوڈلوی، سید نصیر الدین نصیر گوڈلوی، علامہ عبدالحق بندیالوی، علامہ یعقوب ہزاروی، مفتی گل احمد عتیقی، سید محمود احمد رضوی، علامہ عبدالرحمن حسنی، علامہ اسماعیل حسنی، مفتی رفیق الحسنی، صاحبزادہ محمد عبدالملک چشتی، علامہ عبدالغفور سیالوی، مفتی حسین علی چشتی،
پیر سید انوار الحسن گیلانی صاحبزادہ غلام حمید الدین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، علامہ محب اللہ نوری، آستانہ عالیہ بصیر پور شریف، مفتی فضل سبحان قادری، ڈاکٹر ابو الخیر زبیر الوری، ڈاکٹر معین نظامی، مفتی فضل الرحمان بندیالوی، اور پیر سائیں سردار احمد عالم آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف، اور آپ کے والد محترم حضور پیر سائیں خواجہ محمد اشرف المعروف سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور مفتی محمد اصغر سیالوی آپ نے 3 سال تک اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کے طور پر بھی قابل تحسین خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ ایک شخصیت جس کا پہلے نام رہ چکا تھا، ایک صاحب نے جب یہ ویڈیو سنی تو انہوں نے مجھے یاد دلایا، انہوں نے کہا کہ انہی کے ذریعے تو آپ کا فیضان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہے سب سے زیادہ۔ ان کا نام نامی اسم گرامی اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی عبدالحق بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور طالب علمی میں اور اسی دور میں آپ نے بھی علامہ عطا بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔